لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اس پر اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور ناشکری اللہ کو پسند نہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اس نعمت کے ملنے پر، جو رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی سارے احکامات نازل فرمائے. نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا اور حج کا حکم دیا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں، احکامات الہیہ کی شکل میں ایمان والوں کو اس پر عائد ہونے والے احکامات دیے تاکہ ہر بندہ اللہ کا ماننے والا وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اس کی رضامندی حاصل کرے، اس کا قرب حاصل کرے، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے ان احکامات کی روشنی میں اس مقصد کو پالے.
میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ نے خود بتا دیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لہذا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اب وہ عبادتیں کیا کیا ہیں تو قرآن کریم کی شکل میں اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں جہاں بہت سارے احکامات بتلائے گئے ہیں، نماز کا جہاں حکم دیا، رمضان کے مہینے میں روزے کا حکم دیا، اگر استطاعت ہو تو حج کا حکم دیا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی نماز کا حکم فرمایا، اکثر و بیشتر ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو مختلف بنایا ہے۔ اس کے اندر کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی اچھے خاصے محل میں رہنے والا ہے تو کوئی جھوپڑی میں زندگی گزارنے والا ہے، کوئی اچھی غذائیں کھانے والا ہے تو کوئی سوکھی روکھی کھا کر بھی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ ہر طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کا مقصد اللہ تعالی انسان کو، اللہ اپنے بندوں کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا میری قدرت پر، میری طاقت پر اور میرے فیصلے پر وہ راضی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ امیروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اے امیروں، ہم نے تمہیں مال دیا ہے، تم میرے اس فیصلے پر راضی ہو؟ ہم نے تمہیں مال دیا ہے، اور مال کے پھر احکامات بھی بیان کیے کہ مال کو کیسے حاصل کرنا ہے، مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس مصرف میں خرچ کرنا ہے، ان کے بھی احکامات بیان کیے گئے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، مالداروں کو حکم دیا کہ اے لوگوں، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ تمہاری اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہارے پاس تمہیں وکیل بنا کر، ہم نے تمہارے پاس دیا ہے تمہیں وکیل بنا کر، تاکہ تم اسے حق والوں تک پہنچاؤ۔ مالداروں کو پابند کیا کہ وہ اس کی صحیح طرح سے اس کی حفاظت کرے اور جو اس کے حقدار ہیں اس تک پہنچائے۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ اس دنیا کے اندر آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر کو امیر بنا کر آزما رہے ہیں، غریب کو غریب بنا کر آزما رہے ہیں۔ جو انسان جس لائن میں ہے وہ اس لائن میں اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہے۔ اللہ پرکھ رہے ہیں کہ کون بندہ واقعی میرا بندہ ہے، میرے حکموں پر چلنے والا ہے، میرے حکموں کی لاج رکھنے والا ہے، میرے احکام کی پابندی کرنے والا ہے، کون میرے فیصلے سے راضی ہے اور کون میرے فیصلے سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ۔
کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیے آمنا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی۔ کامیاب وہ ہوگا جو اس آزمائش میں پورا اترے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چلے گا، تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، جو لوگ قسم پرسی کے عالم میں ہیں، جو لوگ فاقے کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، سب لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کسی کو کھلا کر آزما رہا ہے اور اللہ کسی کو بھوکا رکھ کر آزما رہا ہے۔ غیر رمضان میں اللہ کھلا کر آزماتا ہے اور رمضان کے مہینے میں بغیر کھلائے بھوکا رکھ کر آزماتا ہے کہ کیا واقعی میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہونے کی دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو۔ ایک مہینے تک صبح سے لے کے شام تک میرے لیے بھوکا رہ کر تم اس بات کی دلیل پیش کر دو، ثابت کر دو کہ اے بار الہ، آپ کے حکم کے ہم غلام ہیں، آپ کا حکم ہو جھک جاؤ، جھک جائیں گے، آپ کا حکم ہو کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا حکم ہو سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدے میں چلے جائیں گے، آپ کا حکم ہو بھوکا پیاسا رہو، بھوکا پیاسا رہیں گے۔ اگر بندہ اللہ کے ان احکامات کی پابندی کرتا ہے، ہر حکم پر سر تسلیم کم کر دیتا ہے، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ اگر کسی کو چنانچہ کیا فرمایا، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کی حالت میں تم کبھی ہوگے، تم پر خوف طاری کر دیں گے، کسی کا بھی کسی دشمن کا تمہیں خوف تم پر ہوگا۔ اس وقت ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تمہارا یقین میرے اوپر برابر اور سالم رہتا ہے کہ نہیں، کہیں تم دوسروں کے خوف سے ایمان تو نہیں کھو بیٹھتے۔ اور فرمایا کہ ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے، والجوع، ہم بھوکا رکھ کر آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ تم صبر کر پاتے ہو یا نہیں، تمہارے مالوں میں کمی کر کر ہم آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ تمہارے زبان پر کیسے بولاتے ہیں، شکر گزاری کے الفاظ آتے ہیں یا ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی کاروباری آدمی ہے، اس نے کاروبار میں اپنا مال لگایا، پچھلے سال بہت نفع ہوا تھا، اس بار اسے نقصان ہو گیا، آزما رہے ہیں اللہ، دیکھ رہے ہیں کہ جب تمہیں اللہ نے دیا تھا تو تم نے شکر گزاری کی تھی، اب جب تمہیں اس بار تمہیں وہ نفع نہیں ہوا جو تم چاہتے تھے، تو پھر بھی کیا تمہارے زبان پر گلے شکوے تو نہیں، تم صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ اور فرمایا والانفس، ہم تمہارے کسی عزیز کو، کسی دوست کو، کسی چاہنے والوں کو، تمہارا جو ہے اپنا لاڈلا اور چہیتا کو، ہم اس کو اپنے پاس بلا لیں گے اور پھر ہم دیکھنا چاہیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا تم گلے شکوے کرتے ہو۔ آج ہم اور گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، کیا اللہ کو ایسا ہی کرنا تھا؟ کیا اللہ کو میرا ہی بچہ لینا تھا؟ کیا میرے ہی گھر میں یہ مصیبت آنی تھی؟ کیا مجھے پر یہ پہاڑ ٹوٹنا تھا؟ یہ سارے گلے شکوے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے خوشخبری سنائی ان لوگوں کے لیے، کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو،
جب کسی کی جان چلی جاتی ہے، کسی کا لاڈلا، اللہ تعالیٰ جب اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں اپنے پاس، تو فرشتے جب پہنچتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اے بار الہ، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کے پاس ہمیں جانا ہے۔ جب اسی کے پاس جانا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہم خود اللہ کے ہیں۔ اولاد اللہ نے دی تھی، لے لی، اس کی پراپرٹی تھی، لے لی، اس میں پھر ہمیں کیا گلے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں، اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جنت کی بشارت سنا دو، صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنا دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ بھی صبر کا مہینہ ہے۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے انسان، اسے پیاس کی شدت ستا رہی ہے، بھوک اسے جو ہے اس کی حالت کچھ خراب کر رہی ہے، لیکن انسان صبر کرے۔ اسے تراویح میں کھڑنے میں پریشانی ہوتی ہے، پیر ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا ہے، صبر کرے۔ صبر کی قسمیں ہیں، مصیبتوں پر صبر الگ ہے، اور اگر ہماری کوئی نعمت ہم سے چھن جائے تو میرے بھائیوں بات لمبی ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا، جہاں ہمیں روزے کا حکم دیا، جہاں ہمیں حج کا حکم دیا، وہیں ہمیں اللہ نے مالداروں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے کہ اے مالداروں، یہ مال بھی تمہارے پاس امانت ہے، اس مال کے تم وکیل بنائے گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں اگر مالدار بنایا ہے تو اس لیے نہیں کہ صرف تم اپنی آسائش اور زیبائش میں لگے رہو، اپنی آرام پسندی میں لگے رہو، طرح طرح کی جو ہے غذائیں کھاؤ اور ایک الگ قسم کے کپڑے عمدہ سے عمدہ پہنو اور عمدہ سے عمدہ سواری میں پھرو، اس لیے نہیں، بلکہ تم پر ہم نے دنیا میں امیر بنائے تو غریب بھی بنائے ہیں، لہذا تم نگراں ہو غریبوں کے اوپر، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان غربا تک مال کو پہنچاؤ۔ بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہیں، بزرگوں نے بیان کی ہیں، جس کا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ پھر تم کہنے لگو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر تم کہنے لگو کہ تھوڑا سا اگر موقع مل جاتا تو ہم جا کر جو ہے نیکی کے کام میں پورا مال خرچ کر کے آ جاتے۔ مرنے کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ میں جو ہے جا کر میرے بہت سارے مال کو چھوڑ کے آ گیا، میں اللہ کے راستے میں پورا لوٹا کے آؤں گا، کسی کو نہیں دوں گا۔ اللہ کہیں گے نہیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر دوں گا اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اگر جب موت کا وقت آ جائے ایک لمحے کی فرصت نہیں ملنے والی۔ تو میرے بھائیوں، موت سے پہلے مالداروں پر جو صاحب نصاب ہیں ان پر جو ہے ایک حکم لاگو کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں۔ ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے مالدار ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، تم اس کی دعا نہ کرواؤ، جس حالت میں ہو وہ حالت تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے، دوسرے مالدار لوگ خیر خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں،
اور جو ہے مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور دوسرے خیر کے کام میں لٹاتے ہیں، میرے پاس بھی مال ہو جائے تاکہ میں بھی یہ خیر کے کام میں حصہ لوں اور میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھوں۔ پہلے تو اللہ کے نبی نے سمجھایا لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، دعا فرما دی۔ ان کے پاس جو ہے بکری تھا، وہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے بڑھتا گیا، بہت تقریباً میلوں کے فاصلے پر اس کی اتنی بکریاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور وہ قبول نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا فرما دی، اب ان کے پاس اتنی ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہیں جو ہے اب شہر سے باہر جا کر رہنا پڑا، جنگل میں، باغ میں جا کر رہنا پڑا، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سی نمازیں بھی اس میں بھی کوتاہیاں ہونے لگی۔ چنانچہ مال تو خوب ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سفراء کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ۔ ان کے پاس 2 صحابی گئے اور جا کر کہا کہ اس طرح سے تمہارے مال میں زکوٰۃ نکلتے ہیں، وہ دے دو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ صحابی آ کر چلے آئے واپس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے کہ آیت نازل ہو گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اس صحابی کے بارے میں، حضرت ثعلبہ کے بارے میں، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ دے دے تو میں ایسا کروں گا، خوب صدقات کروں گا، خوب لٹاؤں گا، خوب جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، لیکن جب انہیں مال مل جاتا ہے، جب ان کو دے دیا جاتا ہے، جب ان کی غریبی حالت ختم ہو جاتی ہے اور مالدار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی پرانی حالت کو بھول جاتے ہیں اور بخل کرنے لگتے ہیں، اپنے مال کو روکنے لگتے ہیں، جو اس کا حق ہے اس کو بھی ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ کا فضل اگر ان کو دے دی جائے، اللہ کی طرف سے ان کو مال مل جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں گے، ہمیں مل جائے ہم صدقہ کریں گے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب انہیں اللہ کی طرف سے فضل کی بارش ہو جاتی ہے ان پر اور ان کو مالدار کر دیا جاتا ہے، وہ غریب سے امیر بن جاتا ہے، تو پھر وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو ہے سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے کترانے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، بنی اسرائیل کے 3 شخص کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے وہ ملنے والا مال جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتا ہے، اللہ آزماتے ہیں، اور جب بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس میں اور بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن جب وہ وہاں فیل ہوتا ہے تو اللہ وہ ساری دولت چھین لیتے۔ وہ بنی اسرائیل کے 3 شخص کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوڑی کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فقیر کے بھیس میں آیا، فرشتہ تھا، فقیر کے بھیس میں آیا اور پوچھا کیا حال خبر ہے بھائی، کیا پوچھتے ہو کوڑی سے؟ وہ بدن ہاتھ میں کھجلی ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، لوگ میرے پاس بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے، میں یہ حالت ہے میری۔
تو پھر اس فرشتے نے دعا کی اس کے لیے، اس کی کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی۔ کہا کہ اچھا بتاؤ تمہیں دنیا میں کیا چیز پسند ہے، تم مال میں کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ کہا کہ اونٹنی مجھے پسند ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اسے ایک گابن اونٹنی اسے دے دیا گیا۔ چنانچہ وہ پال پوس کر جو ہے یہ کیا، ہوتے 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 کافی تعداد میں اس کی جو ہے اونٹنی کافی تعداد میں بڑھ گئی۔ دوسرے گنجے کے پاس گیا، اس سے پاس حال خبر پوچھی، خیریت پوچھی، کیا حال ہے بھائی؟ تو کہا کہ ہمیشہ میں اپنے گنجے پن سے پریشان ہوں، لوگ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، لوگ مجھے گنجا کہہ کر پکارتے ہیں، مجھے برا لگتا ہے، میں کسی کے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، میں اس طرح بدنام زمانہ ہوں۔ لہذا اس فرشتے نے، فقیر نے دعا کر دی، اس کی گنجا پن وہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہا کہ مال کیا پسند کرتے ہو؟ کہا کہ گائے مجھے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے جو ہے دعا کی، اس کو گائے مل گئی اور اس میں بھی اس کے بھی خوب بڑھوتری ہوئی، خوب اضافہ ہوا۔ پھر ایک نابینا کے پاس گیا فرشتہ اور اس کے پاس بھی جا کر ان کی بھی حال خبر لی، تو اس نے کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ کیا حال ہے، نابینا ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کسی کا ہمیشہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہوں، کبھی ادھر ٹکر مارتا ہوں، کبھی ادھر ٹکر مارتا ہوں، کبھی کسی گڑھے میں گر جاتا ہوں، یہ میری حال کیفیت ہے۔ چنانچہ اس نے دعا کی، اس کی وہ بینائی واپس آ گئی۔ اور کہا کہ مال کیا پسند ہے؟ کہا کہ مال میں بکری پسند ہے۔ چنانچہ اس کو بکری، اللہ سے دعا کی، بکری اسے ملی، اب جو ہے بکریوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ آزمائش کے لیے پھر سے، جب ان کے پاس اونٹنیوں کی کثیر تعداد، ان کے پاس گائے بیل کی کثیر تعداد اور اس کے پاس بکریوں کا بڑا ریوڑ ہو گیا، اب جو ہے پھر سے وہی فرشتہ آیا اور ایک مسافر کی شکل میں آیا اور آ کر سب سے پہلے کوڑی کے پاس گیا۔ کوڑی کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ تم پہلے کوڑی تھے، تمہارے اندر کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی، تمہیں اللہ نے تم پر فضل کیا، تمہاری وہ کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی اور اللہ نے تم پر اور بھی کرم کیا کہ تمہیں اونٹنی دی اور اتنے سارے تمہارے پاس اونٹنی ہے۔ میں مسافر آدمی ہوں، مجھے جانے کے لیے ایک سواری چاہیے، مجھے ایک سواری چاہیے، اللہ نے تم پر فضل کیا ہے، بڑا مال اللہ نے دیا ہے، ایک اونٹنی دے دو، اللہ کے فضل سے ہی تو سب ملا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا بات کرتے ہو، میں تو اچھا خاصا ہوں، یعنی پرانی حالت اس نے بھلا دی اور بھول کر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو باپ دادا سے یہ پراپرٹی ہے، یہ میرے پاس بہت پہلے زمانے سے میرے پاس یہ سارے مال ہیں، کیا بات کرتے ہو۔ انہوں نے جو ہے ان کو دھتکار دیا، پرانی زندگی کو بھول کر جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اچھا، تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم ایسی بات ہے تو اللہ تمہیں واپس سے ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے۔ پھر سے وہ کوڑ میں مبتلا ہوا، اس کی ساری اونٹنیاں مر گئی اور پھر سے وہ واپس اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس پہ جو ہے گنجے کے پاس گیا، اس کے پاس بھی حال خبر لی، پوچھا، کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ تم پہلے گنجے تھے، تمہیں لوگ جو ہے ناپسند کرتے تھے، تم پریشان تھے، اللہ نے تم پر فضل کیا اور تمہارے بال آ گئے، ماشاءاللہ اچھے خاصے دکھ رہے ہو، اور پھر بھی اللہ نے فضل کی، تمہیں جو ہے گائے بیل وغیرہ تمہیں اللہ نے بہت ساری دی۔ جب انہوں نے بات کی تو کہا تم کون ہو مجھ سے یہ سب سوال کرنے والے؟ کہا کہ ہم جو ہے میں مسافر آدمی ہوں، مجھے جو ہے کچھ تمہارے اس میں سے چاہیے تھا، ایک گائے چاہیے تھی مجھے۔ اس نے کہا کہ جاؤ جاؤ، کیا بات کرتے ہو، یہ ایسی اتنی آسانی سے آ جاتے ہیں، بڑی محنت کی ہم نے ان کے پیچھے بہت سارا غلہ اور اناج ہم نے ان کو کھلایا پلایا ہے، یہ کیا بات کرتے ہو، جاؤ، ایسا کچھ نہیں دیتے۔ ان کو بھی انکار کیا۔
پھر سے وہ تو فرشتہ تھا، وہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ اللہ سے دعا کی اللہ یہ پھر سے ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ یہ پہلے تھا، چنانچہ وہ پھر سے گنجا ہو گیا، اس کے سارے گائے بیل مر گئے۔ تیسرے اندھے کے پاس جب یہ فرشتہ گیا اور اس کے سامنے عرض کیا، کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے پہلے تم نابینا تھے، اللہ نے تمہیں بینائی دی، تم اچھے خاصے دیکھنے والے ہو گئے، اور تمہیں اور بھی مال دے کر اللہ نے بکریاں، یہ سارے اللہ نے تم پر بڑا فضل اور کرم کیا ہے، لہذا مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، دے دو گے؟ کہا کہ میرے بھائی تم برابر تم صحیح بات کہہ رہے ہو، میں پہلے نابینا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا، میرے اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر اس نے فضل کیا اور میری بینائی کو واپس دی۔ یہ تم اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو تو جاؤ یہ پورا لے جاؤ، میرے پورا اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے نام پہ یہ پورا لے جاؤ، تمہیں پورا ہم میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے واقعی اللہ نے مجھ پر فضل اور کرم کیا ہے۔ یہ شکر گزاری کے الفاظ سنے، اس نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے، اللہ تمہاری اس دولت میں اور بھی اضافہ فرمائے، میں کوئی معمولی انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے تم تینوں کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا، دو ناکام ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، مال کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر آزمائش ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، امیر کو امیری سے آزما رہا ہے، غریب کو غریبی دے کر آزما رہا ہے، امیر شکر گزاری کر رہا ہے کہ نہیں، اور غریب صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں۔ شاہ عبدالعزیز کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اچھا خاصا پیسے والا تھا، لیکن بڑا بخیل تھا، اپنے بچوں بیوی بچوں پر بھی ڈھنگ سے خرچ نہیں کرتا تھا، گھر پہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس کا بیٹا اس سے بہت ناراض تھا۔ جب اس امیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اس باپ کا جب انتقال ہو گیا تو بیٹا ناراض تھا کہ یہ جتنا بڑا بخیل میرا باپ ہم لوگوں کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں، یہ جمع کے رکھتا ہے، مجھے ہمیں لوگ کو دیتا ہی نہیں، خرچ ہی نہیں کرتا۔ ناراض تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کو دفن کرنے گیا تو غصے سے وہ ساری جو اشرفیہ کی جو پیٹیاں تھی نا، وہ بھی اٹھا کے اس کی قبر میں لے کے جاؤ، قبر میں لے کے جاؤ، وہ رکھ دیا وہاں۔ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن انسان جو ہے نا، یہ باولے پن میں کبھی کچھ کر جاتا ہے لیکن بعد میں پچھتاتا ہے۔ وہ ناراضگی تو اس نے ظاہر کی اور جا کے رکھ دیا، لیکن بعد میں خیال آیا یار وہ اشرفیہ میرے پاس ہوتا تو میں مزے کرتا، کیا میں قبر میں جا کے میں بھی کیا بے وقوفی کیا، جاتا ہوں لے کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ جو ہے رات کے وقت گیا اور جا کر قبر کھودی، اور قبر کھود کے لائٹ وغیرہ ڈال کے دیکھا تو اس کی حالت بہت عجیب نظر آئی۔ وہ تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا، میں نے تو تھیلے رکھے تھے، دیکھا کہ ایک ایک اشرفی اس کے ایک ایک بدن کے اعضاء پر چپکے ہوئے ہیں، اس شخص کے اعضاء پر، اس مردے کے اعضاء پر، پورے جسم پر وہ کیا ہوا، چپکا ہوا ہے۔ اب اس نے جو ہے اس کو لینے کے لیے جیسے ہاتھ لگایا تو ایسا لگا کہ چل، یعنی کرنٹ مارا اسے، اور بہت تیز سی اسے جو ہے نا آگ کی جو ہے نا تپش معلوم ہوئی، جلن محسوس ہوا۔ پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو ہاتھ لگائے، وہ ویسے ہی منہ سے بند کیا، اس کو قبر کو بند کیا اور آیا۔ شاہ عبدالعزیز وقت کے جو ہے نا جیسے بادشاہ تھے تو وقت کے ولی اللہ بھی تھے، ان کے پاس انہوں نے جو ہے یہ بات عرض کی، کہا کہ اس طرح کی حالت ہوئی، یہ واقعہ پیش آیا۔ تو شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ بیٹے وہ دنیا کی آگ نہیں ہے،
وہ تو آخرت کی آگ ہے۔ کہا کہ یہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہونے، پھوڑا ہونے جا رہا ہے، پھنسی ہونے جا رہا ہے، بہت زیادہ جلن محسوس ہو رہی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ یہ دنیا کی آگ نہیں، یہ آخرت کی آگ ہے، اس سے چھٹنا اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں میرے بھائیو یہ واقعہ قرآن کریم کی اس آیت کی جو ہے یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تجوریوں میں بند کر کر کے رکھتے ہیں، اور غربا پر، مساکین پر خرچ نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن اسی مال سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی تمہارے مال ہے، یہ وہی تمہارا خزانہ ہے جسے تم جمع کر تجوریوں میں بھر بھر کر رکھتے تھے اور تمہیں میرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے اپنے لیے جمع کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو یہ جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ میرے بھائیو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر احکامات دیے ہیں وہیں پر اللہ نے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، لہذا جو 40واں حصہ ہے سبھی حضرات جو صاحب نصاب ہیں، 52.5 تولہ چاندی جس کا نصاب ہے، 7.5 تولہ چاندی جس کا نصاب ہے، اس کے بقدر اگر کسی کے پاس مال ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں۔ اور یہ تو ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اس بات کو کہ میرا وہ بندہ جسے ہم نے مال دیا ہے وہ میرے کمزور بندوں پر، غربا پر، مساکین پر اور دوسرے حاجت مندوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ اور پھر اسی لیے اس کے انعام کے طور پر اللہ نے کہا کہ جو تم خرچ کرو گے، ایک خرچ کرو گے تو ایک کا بدلہ ایک نہیں، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ کہا کہ تم جو خرچ کرتے ہو نا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم نے ایک دانہ زمین میں بو دیا۔ ایک دانہ زمین پر جب ہم بوتے ہیں تو کہا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ ڈالے اب اس سے پودا نکلتا ہے جس کی 7 جو ہے شاخیں نکلتی ہوں، اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں۔ ایک تم نے بویا اس سے 7 شاخیں نکلی، اب ہر شاخ میں فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 100 دانے، اگر 7 میں 100 دانے ہو تو 700 ہوتے ہیں۔ تو تمہارے 1 روپے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، 1 روپے کے ذریعے سے کسی کی مدد کرنا، کسی غریب اور مسکین پر خرچ کرنا، تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ تم نے 700 خرچ کیے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے اور ہمیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اللہ کے راستے میں کہاں ہیں، اس کے مصرف بہت سارے ہیں۔ ایسے بھی صدقات ہیں جو صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں، کچھ صدقات
صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہیں پر پانی کا انتظام کر دیا کہ کوئی پیاسا آ کر وہاں پانی پیے، آپ نے کسی بور کا انتظام کر دیا کہ کسی مسجد میں آپ نے انتظام کر دیا، یا پھر مسجد آپ نے بنوا دی، کوئی جو ہے ایسے کام کر دیے جو قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ مثلا مسجد بنائی، مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کا ثواب جاری رہے گا۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، انسان مر جاتا ہے تو وہ عمل تو نہیں کر سکتا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، جس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے جو میں نے ابھی کہا، دوسرا علم جو آپ نے کسی کو سکھایا، اب وہ علم جو اس پر عمل کرے گا دوسروں کو سکھائے گا اس کا بھی ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے، اور ایک ولد صالح نیک اولاد اگر ہم نے چھوڑا ہے تو وہ اگر ہماری اولادیں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، بخشتی ہیں، تو اس کا بھی ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس کا صحیح مصرف نکال کر ہمیں اس میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ٹھیک ہے، سنیں۔